عزیزان محترم، کیا آپ نے سوچا ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کا مطلب دنیا کے لیے کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک الیکشن جیت ہے یا کچھ بڑا ہے؟ کیا ہم کسی بڑے طوفان سے پہلے ایک خاموش لمحے میں ہیں؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد عالمی سیاست میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ کیا اب ایران اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا اقدام اٹھانے والا ہے؟ اور کیا امریکہ اس کھیل کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ سوالات کسی معمولی بات کی طرف اشارہ نہیں کرتے، بلکہ شاید ایک ایسے فیصلے کی جانب لے جا رہے ہیں جس کا اثر پوری دنیا پر ہوگا۔ عزیزان محترم، ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی علامت سمجھی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کے گزشتہ دور حکومت میں انہوں نے ایران کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی کوشش کی ہے، ایران پر پابندیاں عائد کی ہیں اور اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے بھرپور حمایت دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرمپ کی دوبارہ صدارت کے بعد ایران کے لیے خطرہ بڑھ چکا ہے؟ کیا امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر کوئی بڑا قدم اٹھائے گا؟ عزیزان محترم، امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ہمیشہ سے مضبوط رہے ہیں اور ٹرمپ کے دور میں یہ تعلقات مزید گہرے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کو ہمیشہ سے امریکہ کی طرف سے حمایت حاصل رہی ہے اور ایران اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ مانا جاتا ہے۔ اگر امریکہ کی خارجہ پالیسی میں ایران کے دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی تو اسرائیل کے ساتھ اتحاد ممکنہ طور پر ایران کے خلاف سختی کا سبب بن سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ایران کی فوجی طاقت اور اس کے جوہری پروگرام کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کے خدشات بڑھ چکے ہیں اور اسرائیل کبھی بھی ایران کو اپنے خلاف طاقت حاصل کرنے نہیں دینا چاہتا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب واقعی ہی ایک جنگ کی طرف لے جا رہا ہے؟ عزیزان محترم، ایران کی طرف سے ہمیشہ کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف سے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران نے اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے میزائل پروگرام کو تیزی سے ترقی دی ہے اور اپنی فوجی صلاحیت میں بھی اضافہ کیا ہے۔ اب ایران کا یہ موقف ہے کہ اگر اسرائیل نے کوئی حرکت کی تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ ایسے حالات میں اگر امریکہ نے بھی ایران کے خلاف کوئی پالیسی اپنائی تو کیا ہوگا؟ کیا یہ صورتحال خطے میں مزید کشیدگی کا سبب بنے گی؟ عزیزان محترم، ٹرمپ کے پچھلے دور میں انہوں نے ایران پر سخت پابندیاں عائد کی اور ایران کے جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ اس کا مقصد ایران کو عالمی برادری میں تنہا کرنا اور اس کی طاقت کو محدود کرنا تھا۔ اب جب ٹرمپ دوبارہ صدر بن چکے ہیں تو کیا وہ پالیسی کو اپنائے گا؟ اگر امریکہ دوبارہ سخت پابندیاں لگاتا ہے تو کیا ایران کو مجبوراً اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا؟ عزیزان محترم، اسرائیل اور ایران کے درمیان کسی بھی جنگ کے اثرات مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ سعودی عرب، عراق، شام اور دیگر ممالک اس کشیدگی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو مشرق وسطیٰ کی معاشی اور سیاسی صورتحال بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی حمایت یافتہ اتحادیوں کے ساتھ ایران کے مخالفین مزید متحد ہو سکتے ہیں، جس سے خطے میں ایک نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں۔ اگر ٹرمپ کی حکومت نے ایران کو مزید دباؤ میں لانے کی کوشش کی تو اس کا اثر عالمی سطح پر محسوس کیا جائے گا۔ یورپ، روس اور چین جیسے ممالک بھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ عالمی سیاست کے حوالے سے یہ ایک انتہائی نازک صورتحال ہو گئی ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں اور دوسری طرف ایران اور اس کے حمایتی ممالک ہیں۔ عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ اس کشیدگی کا انجام کیا ہوگا؟ کیا دنیا ایک بڑی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں یا یہ سب سیاست کا حصہ ہے؟ ہمیں بطور انسانیت کو فروغ اور امن کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہر ملک کی عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امن کو فروغ دیں اور ایسی کسی بھی کارروائی کا حصہ نہ بنے جس سے عالمی امن کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کس طرح سے فلسطین پر حملہ کر رہا ہے اور معصوم بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ایران پر بھی ابھی اس نے تازہ میزائلوں کا حملہ کیا ہے، تو اس صورتحال میں ایران یقیناً
ابھی جلد ہی اپنا رد عمل پیش کرے گا۔